آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ لفظی ترجمہ کچھ یوں ہے وَإِذْ اور جب زینہ خوشنما کر دیے لہم ان کے لیے الشیطان شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال وقالا اور کہا لا غالبہ کوئی غالب نہیں لکم تم پر الیوم آج کے دن من الناسی لوگوں میں سے وانی اور بے شک میں جارن رفیق ہوں لکم تمہارا فلما پس جب تراعت مقابل ہوئیں الفیاتانی دونوں فوجیں ناکاسا پھر گیا علا پر عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں وقالا اور کہا انی بے شک میں بریئن الگ ہوں منکم تم سے انی بے شک میں ارا دیکھتا ہوں مالا جو نہیں ترونا تم دیکھتے انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں اللہ سے واللہ اور اللہ شدید سخت ہے العقاب عذاب کرنے والا۔ بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا کردار بیان کیا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر شیطان نے کیا کردار ادا کیا تھا، شیطان نے کس طرح سے کفار کو ان کے اعمال مزین کر کے دکھائے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ باتیں ڈالی کہ وہ حق پر ہیں اور ان کے پاس جتنا مال اسباب ہے اور جو قوت ہے اس سے وہ مسلمانوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اس طرح کی باتوں سے کفار میں مزید فخر اور غرور پیدا ہوا اور مزید ان میں لڑائی کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ قریش ویسے تو لڑائی کے لیے تیار تھے اور اپنے پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے، لیکن ان کو بنی کنانہ سے ڈر لگتا تھا، ان سے کچھ نہ کچھ رنجش جاری تھی۔ تو کیا ہوا کہ شیطان بنی کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کے روپ میں اپنے چیلوں کے ساتھ میدان جنگ میں آ گیا اور اس نے آ کر کفار سے یہ کہا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کفار کو یہ گمان ہوا کہ بنی کنانہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، لیکن جبکہ حقیقتاً وہ تو شیطان اور اس کے چیلے تھے۔ اب یہاں پر ہوا کچھ یوں کہ کفار بھی اپنی طاقت پر ناز کرتے ہوئے مسلمانوں سے لڑنے لگے۔ میدان جنگ میں جب دونوں فوجیں آپس میں لڑائی کر رہی تھیں تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، آسمان سے فرشتے نازل کیے اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی تعداد کفار کی نظر میں زیادہ بھی نظر آنے لگی اور لڑائی کا رخ کچھ اس طرح سے چینج ہوا کہ مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہونے لگا۔ ایسے میں شیطان خوف زدہ ہو گیا اور وہ الٹے پیروں پھر گیا۔ اس کا ہاتھ ابو جہل کے ہاتھ میں تھا تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کی تو ابو جہل نے اسے کہا کہ کہاں جا کر بھاگتے ہو، عین لڑائی کے موقع پر تم نے ہمیں دھوکہ دے دیا ہے۔ تو شیطان نے ابو جہل سے کہا کہ میں وہ سب کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، مجھے تو اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو یہاں پر اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے شیطان میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا، کیونکہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد دگنی ہوتی جا رہی ہے اور مسلمانوں پر لڑائی پر غلبہ حاصل ہو رہا ہے، تو آج مسلمان جیت جائیں گے۔ جب شیطان کو اس بات کا ادراک ہو گیا اور اس کو یہ پتہ چل گیا کہ آج تو بہت مار پڑنے والی ہے، تو وہ میدان جنگ چھوڑ کر کافروں کو یہ کہتے ہوئے بھاگ گیا کہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ ساتھ میں شیطان نے یہ بات بھی ایڈ کی کہ اللہ تو سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پر علماء ایک بات کہتے ہیں کہ شیطان کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا تھا، جیسے کہ ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ شیطان نے تو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس نے اللہ کی اطاعت سے انکار کر دیا تھا، تو بیسیکلی اس کو اللہ سے خوف نہیں آیا تھا، اس کو اس دن اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ آج مسلمان غالب آ جائیں گے، لہٰذا وہ کافروں کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ کافروں اور مسلمانوں کو لڑانا چاہتا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا
کہ اسلام ختم ہو جائے اور مسلمان نیست و نابود ہو جائیں، لیکن غلبہ پاتے دیکھ کر وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہاں پر آپ کا چھٹا سبق مکمل ہوا۔ چھٹے رکوع کی آیات 45 سے 48 تک ہم نے تشریح و توضیح کے ساتھ سمجھ لی۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ میں tutoria.pk سے آپ کی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔